شیلا صاحبہ تین بہنیں ملنا چاہتی تھی اپنے بھائی عمران خان سے، ایک بہن کو اجازت دی گئی۔ رانا ثنا صاحب یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اجازت اس شرط پہ دی گئی تھی کہ ملاقات کے بعد عظمیٰ صاحبہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک ایکس پرائم منسٹر جس سے 28 دن کے بعد اس کی فیملی مل رہی ہو اور ملنے کے بعد وہ عوام کو بتائیں بھی نہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کیا حالات تھے، کیا کہا انہوں نے؟ بتایا گیا کہ مینٹل ٹارچر کے الزامات لگائے گئے عمران خان کی طرف سے کہ مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی رائے اس کے اوپر، کیا تینوں بہنوں کو ملنے دینا چاہیے تھا شیلا صاحبہ، اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح اسیری میں ڈال کے اس کا بیان بھی باہر نہ آنے دیا جائے؟ کیا یہ صحیح لاہ عمل ہے حکومت کا شیلا صاحبہ؟ دیکھیں، اس کے کافی پہلو ہیں۔ منگل اور جمعرات 2 دن جیل مینول کے اکارڈنگ ایسے ہیں کہ جن میں آپ ملتے ہیں۔ کل منگل تھا، اس میں فیملی کا دن ہے، اور جمعرات جس میں آپ کے لائرز کا دن ہے۔ تو میں نے ہمیشہ جب بھی پروگرام کیا ہے، آپ کوئی بھی میرا پروگرام اٹھا کے دیکھیں، ہم نے یہی بات کی ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ 5 لوگ تو مل ہی سکتے ہیں، اور اس میں نے یہی کہا ہے کہ جیل مینول کے اکارڈنگ ان کو جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ دینی چاہیے۔ اب رہی بات کہ جو ہمارے پاس خبر آتی ہے تو وہ یہی آتی ہے کہ ان کا صحت اچھی ہے، خود ان کی بہن صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ صحت اچھی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے تو یہ بات تو ہے نا کہ انہیں 14 سال کی سزا ہوئی بھی ہے، اور جو 2 دن ہیں اسی میں ہی لوگ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں۔ اب ان 2 دن میں نہیں روکنا چاہیے تھا حکومت کو۔ اور جہاں تک بات ہے کہ باہر آ کر جیل کے پریمیسز میں جو ہے وہ کوئی سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، رات ایک وکیل صاحب تھے تو انہوں نے کہا 265 بھی الاؤ نہیں کرتا کہ ایک کنوکٹڈ سیاسی قیدی کوئی بات کرے۔ اور پھر اب اس میں کنوکٹڈ کی بھی بات تھی یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیل کی پریمیسز میں کوئی آ کے اس طرح سے سیاسی بات اندر قیدی کی باہر نہیں لا سکتا، اور اس میں انہوں نے آرٹیکل 265 کا حوالہ دیا۔ باقی تو بات وہی ہے کہ ایک سیاسی آدمی سے جب انسان ملنے جائے گا تو وہاں پہ سیاسی بات کرے گا، فیشن کی اور کھانے پینے کی تو نہیں کرے گا۔ تو باہر آ کے وہ کرے گا تو ٹھیک ہے، پریمیسز کے باہر، پریمیسز سے ہٹ کے وہ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں۔ اور رہی بات کہ یہی ہے کہ ایک بات تھوڑی سی ایک مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ میں نے پہلے سیگمنٹ میں ہی کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اور اس کو ہم ایک اس کا ٹاپک بھی اگر بات کریں تو بہت چاہیے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ شاید میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر نہیں تھی تو اور ایک عام شہری تھی، تو میرے بچوں کا مقدمہ اس وقت کے طاقتور لوگوں نے چلنے نہیں دیا کیونکہ وہ سول نیگلیجنس ان کی ذمہ داری تھی۔ آج آپ کے پاس میئر نے آ کے خود کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے ہم اس کی کریں گے، اور بہت آسان ہے۔ ٹاؤن ناظم ہے، ٹاؤن جو ہے وہ کانسلرز ہیں، ان سب سے پوچھا جائے، اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ تو میں اس پہ سیاست بالکل بھی نہیں کر سکتی، نہ میں اس میں 27ویں ترمیم کو لاؤں گی، کیونکہ وہ کام تھا پارلیمنٹ کا کہ وہ کرے، صحیح غلط یہ وقت بات کرے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر حال میں ہر حکومت کو اپنے شہریوں کی زندگی آسان بنانی ہے، ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، اور 26ویں ترمیم میں تو یہ بھی ہے کہ صاف ہوا بھی میرا حق ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ میں گفتگو آگے لے کے بڑھوں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، جو بات ابھی شیلا صاحبہ نے کی، ایک بڑی عقل مندی کی بات کی کہ وہ تو سیاست دان ہے، اس کے ساتھ کوئی فیشن کی بات تو کرے گا نہیں، کوئی فوڈ کی بات تو کرے گا نہیں، جو بھی ملے گا سیاست کی ہی بات کرے گا، اس کا پروفیشن ہی یہ ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ سیاسی بات نہ ہو جیل میں، کیا وجوہات ہیں یہ کہنے کی، اور کیوں کہا گیا عظمیٰ صاحبہ سے کہ وہ پریس کانفرنس نہ کریں ملاقات کے بعد؟ علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ پریس کانفرنس نہ کریں، انہوں نے میڈیا پہ آ کے بات کی، یہ سارا کچھ میڈیا پہ چلا ہی ہے، تو وہ پریس کانفرنس یہی ہوتی ہے نا، آپ میڈیا پر آ کر بات کریں، تو وہ ساری ان کی ویڈیوز چلی ہیں، کلپ بھی چلے ہیں، پھر مزید بھی باتیں چلی ہیں۔ مطلب ہے آپ نے جو ہے آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بھی کرٹیسائز تو کر دیا، تو پھر غیر سیاسی بات تو وہ رہ نہ گئی، یہ تو کہنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی یہ ہے اس پارٹی کی کہ یہ جو ہے نا ایک
جتھوں کی شکل اختیار کر چکی ہے اور یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اپنے ان ہوچیت کنڈوں میں. جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کیے، جس طرح سے اسلام آباد کے اوپر حملے کیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہدایات لیتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کی، تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے ان چیزوں پہ. وہ خود ان کی چیزیں آڑے آتی ہیں، جو یہ ادھر بیٹھ کر ہدایات دیتے ہیں کہ آج اسلام آباد پر حملہ کر دو، آج فلاں جگہ پر حملہ کر دو، آج فلاں جگہ پہ لاک ڈاؤن کر دو، ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، آپ کے شہداء کے خلاف جس طرح سے سوشل میڈیا چلایا جاتا ہے. تو یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں. یہ تو آپ کا پروگرام مختصر ہے، یہ میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں. یہ تو بہت لمبی چارج شیٹ ہے کہ جس پر یہ مطلب عمل کرتے ہیں جن چیزوں پر، اور وہ سارا کا سارا کرائم ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے، چاہے پیچھے سے ہدایات لینی ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس سے ملاقاتیں کرواتے جائیں اور پھر دہشت گردی کے واقعات ملک کے اندر، ملک کے شہروں کے اوپر حملے کرواتے جائیں. تو ظاہر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں. وہ سزا یافتہ ہیں. جیل بھی کوئی گھر کا ڈرائنگ روم تو نہیں ہوتا. ملاقاتیں آپ نکالیں نا ریکارڈ، کتنی ملاقاتیں آج تک وکلا سے ہوئی، سیاسی لوگوں سے ہوئی، رشتہ داروں سے ہوئی، بہنوں سے ہوئی. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کتنی دفعہ ہو چکی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی روش سے باز ہی نہیں آ رہے، آپ ان چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت نے روکنے کے لیے، ریاست نے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گی نا. اس کے باوجود جیل میں ان کو خوراک کی لحاظ سے کتنا پروپیگنڈا انڈیا کے ذریعے انہوں نے چلوایا کہ وہ تو خدا نخواستہ جی فوت ہو چکے ہیں جی، وہ تو جی ان کو تو مار دیا گیا ہے. تو وہ اب منہ کی کھانی پڑی ہے. وہ مطلب بہن نے کہا کہ ان کی تو صحت ہی الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ ان کی صحت ٹھیک رکھے. مقصد یہ ہے کہ یہ کس قسم کا فوراً انڈیا کے چینل پر پہنچے ہیں اس مقصد کے لیے. جب مطلب مارکہ حق ہو چکا ہے، جب ان کا میڈیا زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف، ایک موقع محل ہوتا ہے. یہ موقع نہیں تھا اور ان کے پاس ان باتوں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ پھر کرٹیسزم کریں گے، وہ فلاں نے پیپل پارٹی کے لیڈر نے یہ بات کر دی، وہ بات کر دی. بھائی نواز شریف سے کمپیرزن چھوڑیں. نواز شریف نے تو چاندی کے مقام پر انڈیا کے مقابلے میں دھماکے کروائے تھے ملک سلامتی میں، آپ کی طرح سے دبک کے تھوڑا بیٹھ گیا تھا. ٹھیک سر، ٹھیک سر. تو یہ مطلب ہے یہ ساری چیزیں، یہ اپنا رویہ ٹھیک کرے، ملاقاتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک سر. اظہر صدیق صاحب، فیصل واڈا کی لیٹسٹ پیشن گوئی یہ ہے، آپ کو معلوم ہے ان کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں بند ہو جائیں گی فیملی کے ساتھ مکمل طور پہ. اچھا میں آپ کو ریڈیو گپستان سن رہے تھے یار؟ آپ کے کان ہی نہیں تھکتے ان کی یہی گفتگو سن کے؟ اللہ رکھا محمد بوٹا سے یہ نکلتے نہیں ہیں یار، خدا رہا یار. یعنی وہ میری بات سنے دیکھیں نا، وہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کی بلوغت جو ہے وہ ڈکٹیٹروں نے کی ہو، ضیاء الحق جن کا باپ ہو، جو ڈیلیں کر کے ملک سے باہر چلے جائیں، جو مودی کا یار ہے، غدار ہے، ساڑیاں لینا، آموں کی پیٹیاں لینا، سجن جدال کا یار اور گلبھوشن یادو کے بیان جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہے، اور وہ آرمی کو کیا لفظ کہنا، وہ میں تو نہیں دہرا سکتا اس طرح کے لفظ. آپ نے بڑا سیدھا سا سوال پوچھا تھا اور اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے، بڑا سیدھا سا. زبان پہ قفل رکھے ہیں، سوالوں پر پہرے ہیں. یہ کیسا شہر خاموشہ جہاں لفظوں پہ گہرے ہیں. اندھیروں نے یہاں رستے کی حد بھی کھو دی ہے، گفتگو پر پابندی نے سوچ کو بھی رو دی ہے. ذرا غور کریں اس بات پہ.